Morning with Farah. ویلکم بیک ATV مارننگ آپ دیکھ رہے ہیں اور یہ ہمارے لیے بہت جشن کا دن ہے جس کا ہم بار بار ذکر کر رہے ہیں. گزری رات جو ہے 27ویں شب کی رات اللہ تعالیٰ نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک ایسا معجزہ عطا فرمایا کہ جس معجزے کا آنے والی دنیا تک ظہور جو ہے وہ ہوتا رہے گا. اب جب خود ٹریول کرتے ہیں مارس کی طرف اور یہاں سے کھڑے ہو کر دیکھتے ہیں نیپچون کو اور یہاں سے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں عطارد کو اور مشتری کو, تو پھر سمجھ میں آتی ہے کہ یہ جو ٹائم اینڈ سپیس کا یہ جو اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا معجزے کا ظہور کیا, یہ کتنا بڑا معجزہ ہے. اور یہ آج تک کوئی انسان جو ہے فزیکلی یہ ٹریول نہیں کر سکا اور یہ کلیم نہیں کر سکا کہ یہ تو بہت ہی عام سی بات ہے. یہ جو سفر ہوا زمینی بھی اور آسمانی بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جو مشاہدہ کروایا گیا ہے ڈاکٹر صاحب جنت کا اور جہنم کا, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو پھر اس سے جوڑ کے ہمیں تنبیہ کی ہے اور واقعات بیان کیے کہ حضرت آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو مسکراتے ہیں, بائیں طرف دیکھتے ہیں تو روتے ہیں. بتایا گیا کہ دائیں طرف وہ اولاد ہے ان کی جو جنت میں ہے اور بائیں طرف وہ ہیں جو جہنم میں, اور جہنم کے پھر مختلف مطلب ہمیں بتائے گئے کہ کون سے کام کرنے سے کیا کیا سزائیں لوگوں کو مل رہی ہیں. ہمیں یہ بھی بتائیے کیونکہ اس کا بھی بڑا استہزاء اڑاتے تھے لوگ کہ یہ بھی کوئی باتیں ہیں کہ ہم مر جائیں گے تو پھر ہمیں اکٹھا کیا جائے گا اور پھر ہمیں دکھایا جائے گا. تو وہ جو روزے قیامت پر اور جی اٹھنے پر مرنے کے بعد ایمان ہے ہمارا, یہ اس ایمان کی بھی کنٹینیوشن ہے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعات بیان کر رہے ہیں. جی دیکھیے, اصل بات تو یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ شاہد اور مشہود ہیں, تو انہیں نے تو جب سب کو بتانا تھا اور قیامت تک کے لیے بتانا تھا تو انہوں نے تو اپنی چشم سر سے یہ سارے مناظر دیکھے. وہی بات کہ میں کہوں کہ تم مانو گے جی کہ جی یہ اسی طرح سے ہے. اور بات یہ کہ وہ مجھے یہاں پر کسی صوفی کا ایک جملہ یاد آیا جو میں نظر کرنا چاہتا ہوں ناظرین کے, وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اشفاق احمد صاحب کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا اور ان سے میں نے آگے کیا کہ مجھے کچھ لکھ کے دیجئے آٹوگراف کی شکل میں. I was doing my masters at that time. تو انہوں نے جو جملہ لکھا تھا وہ مجھے آپ جو بات کر رہی تھیں اس کے بالکل قریب سا محسوس ہوا. انہوں نے کہا کہ ماننے کے لیے جاننا ضروری نہیں ہے. واہ واہ, بالکل ضروری نہیں ہے. تو یہ جو مان لینا ہے نا, یہی تو پھر بلندیوں کی طرف لے کے جاتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو دیکھا, آپ کو وہ 4 نہریں بہتی ہوئی نظر آئیں, جی 2 مخفی اور 2 ظاہر. ہاں. تو ظاہر تو فرات اور نیل کا تذکرہ آتا ہے روایت میں, اور جو مخفی تھیں وہ جنت کی نہریں تھیں. اور پھر بعض روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ وہ کوثر اور سلسبیل وہاں بہہ رہی تھی. اور پھر آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ بہت شاداں اور بہت فرحاں, اور وہ کھیتی کاٹتے ہیں اور کھیتی پھر سے ہری بھری ہو جاتی ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے راستے میں اپنی جانوں کو قربان کیا اور جہاد کا راستہ اختیار کیا. اور اسی طرح سے پھر وہ منظر بھی دکھایا جاتا ہے, استغفر اللہ استغفار, کہ کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر کے موقع پر مشاہدہ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ اپنے ان کے جو ہونٹ ہیں اور ان کی جو زبانیں ہیں وہ لوہے کی کینچیوں سے کاٹی جا رہی ہیں. تو کہا گیا یہ کون لوگ ہیں؟ کہا گیا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بیان کیا کرتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جایا کرتے تھے. تم وہ کہتے کیوں ہو جو تم کرتے نہیں. لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ. جس چیز کا انکار کر رہے ہیں خود دوسروں کو اس کی نصیحت کر رہے ہیں, تو ان کا منظر یہ دکھایا گیا. اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا کا یہ حصہ ہے کہ اے اللہ کریم میرے علم کو میرے عمل سے زیادہ نہ فرما. آمین آمین. تو یہ اصل میں ہمارے لیے یہ دعائیں ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں جو سمجھ دیتا ہے اس پر عمل کی توفیق بھی نصیب فرما. بالکل آمین. پھر ایک منظر ہے, اس منظر میں اللہ اکبر انسان کانپ جاتا ہے, چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 مقام, جو بہت سارے مقامات اللہ نے بیان کیے, وہ ایک ہے بشیر بشارت دینے والے اور ایک ہے نذیر ڈرانے والے. اور وہ جو روز قیامت پر ہمارا یقین ہے اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کے ہونٹ اونٹ کی مانند ہوں گے. اور اس کا پھر مزید جو منظر بیان کیا گیا ہے کہ اوپر کا ہونٹ جو ہے وہ ناک کے قریب ہوگا اور نچلا ہونٹ لٹک کر پیٹ کے پاس آ جائے گا. اور اس موقع پر ان کو جو غذا دی جا رہی ہوگی وہ یعنی اتنی پرتعفن ہوگی, اور وہ ان کے
آنتوں کو کاٹتی ہوئی باہر نکل جائے گی. تو یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے یتیموں کا مال کھایا ہوا ہے. تو ہمیں یہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ بات ہمیں بتا دی. پھر ایک منظر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دکھاتے کہ بعض لوگ ہیں جن کے ناخن جو ہیں وہ تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہروں اور اپنے جسم کو سے خود ہی نوچے چلے جا رہے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے بد کرداری اختیار کی ہوتی ہے اس دنیا میں. تو یہ سارے مناظر اللہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا اور پھر یہ بھی بتا دیا کہ وہ کیا مقام بلند ہے، ایک بہت معطر، بہت خوشبو اور بہت پرسکون، اور اس قسم کی جب آپ کو فرحت محسوس ہوئی تو کہا گیا کہ یہ جنت کی آوازیں ہیں اور جنت کی خوشبوئیں ہیں. اور اسی طرح سے جہنم کو بھی آپ کو دکھا دیا گیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو جنت اور جہنم کے بارے میں بتا رہے ہیں تو آپ نے خود اس کا مشاہدہ کیا ہے. اور پھر اسی طرح سے جو بہت سارے ایسے معاملات ہیں جیسے غیبت ہے، وہ جو غیبت کرنے والے ہیں ان کا جو منظر دکھایا جاتا ہے، اللہ اکبر. قرآن نے تو ہمیں بتایا ہے نا کہ وہ کسی کے خلاف غیبت کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جو منظر دیکھا ہے اور جو بیان فرمایا وہ ہے کہ جو غیبت کرنے والا ہوگا، فرشتے اس کے جسم کے پہلوؤں سے گوشت کاٹ کر ان کو کھلا رہے ہوں گے. استغفر اللہ. اور یہ منظر ایسا ہوگا کہ وہ بار بار، چونکہ وہ ہمیشہ کی، اسی لیے ہے نا کہ یہ زندگی تو مختصر سی ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ تو آخرت کی کھیتی ہے. تو وہ تو پھر ہمیشگی کا معاملہ ہے. اللہ کریم ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاک پاک صدقے ان سارے عذابوں سے محفوظ فرمائے اور اعلیٰ علیین کے پاس جگہ عطا کرے. ایک چھوٹی سی آیت ابھی ایسے میرے نظروں کے سامنے آئی اور وہ کیا ہے کہ ان المتقین فی جنات و نہار فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. جو اللہ کی محبت کی گرفتاری میں خوف رکھنے والے لوگ، وہ قیامت کے دن ان کا کیا مقام ہوگا کہ وہ عند ملیک مقتدر، اللہ جو سب اقتدار کا مالک ہے اس کے قریب نشست ملے گی. واہ 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 واہ. تو اللہ تعالی ہمیں آج کی اس رات کی برکت سے وہ مقام بلند فرما اور وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے. اچھا، یہ میں آپ سے کوثر صاحبہ، ایک جو ہمیں حدیث مبارکہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے، لیکن یہ کہ عورتوں کے بارے میں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی تعداد جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاہدہ فرمائی جہنم میں، وہ عورتوں کی تھی. غیبت کا بھی ذکر ہوا. ہم خواتین جو ہیں فطرتاً ذرا گاسپ کی بڑی شوقین واقع ہوتی ہیں. کسی کے بارے میں کوئی بات کرنا، کوئی کسی کی برائی کرنا، موجودگی میں غیر موجودگی میں، ہم یوزلی ان باتوں میں زیادہ بے باک ہوتے ہیں. اس کے بارے میں ذرا بتائیے کہ خواتین کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم یہ انہوں نے کہہ دیا تو ایسے ہی ہے، ہمارا ایمان ہے کہ جو انہوں نے فرمایا بتایا وہ ویسے ہی ہے. کیسے بچیں؟ اور عورتوں کے لیے خاص طور پہ کیا پھر آپ؟ بالکل، آپ نے بہت ہی ایک اہم نقطہ چھیڑا ہے جو خواتین کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی پناہ میں رکھے کہ جہاں چند خواتین اکٹھی ہوتی ہیں وہ اسی کی بات کرتی ہیں جو موجود نہیں ہوتی. جی. اور نبی کے ہر وہ بات کرتی ہیں جو مناسب یا نامناسب ہوتی ہیں. ہاں بالکل، مناسب، بہتان میں آئے، وہ غیبت میں آئے، وہ کسی چیز سے گریز نہیں. بالکل ایسا ہی ہے. تو اس کے لیے سب سے اہم بات یہ، اس کے بارے میں تو ہم سب جانتے ہی ہیں کہ غیبت جو ہے اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، ابھی ہم سن رہے تھے. تو مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے مترادف ہے. لیکن یہ چیزیں وہی والی بات ہے کہ یہ عین الیقین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب کچھ دیکھے ہیں مناظر، تو ہم اس تک پہنچنے کے لیے ہمیں صرف یہی کافی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اور وہ سب کچھ معراج میں وہ دیکھ کر آئے. اور مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ ہم لوگوں کے لیے ہی ان کو یہ سب کچھ دکھایا. اور جو بھی ظاہر ہے کہ پیغمبر ہوتا ہے یا جو بھی داعی ہوتا ہے، اس کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس کا اپنا اطمینان ہو کہ وہ جو بات کہہ رہا ہے وہ کتنا 100% صحیح ہے. تو جب وہ عین الیقین کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں تو ہم خواتین کو اسپیشلی اس کے لیے پلان کرنا چاہیے کہ ہم نے اگر کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو بہت ساری خوبیاں بھی تو ہیں اس میں، بہت ساری ایسی چیزیں بھی تو ہیں جن کو ہم ڈسکس کر کے اس کا مقام بھی بلند کر سکتے ہیں اور ساتھ ہمارا مقام بھی انشاءاللہ بلند ہوگا. اور دیکھیں نا، وہی سوال جواب میں ہمیں دیکھنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے غیبت سے تنبیہ فرمائی کہ مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر. تو سوال کیا گیا
کہ یا رسول اللہ جس کی برائی کریں اگر وہ برائی اس میں موجود ہو ہاں، تو میں وہی کہنے تو آپ والی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسی لیے تو وہ غیبت ہے کہ اس کے اندر وہ برائی موجود ہے، لیکن آپ اس کا بیان کر رہے ہیں اس کی غیر موجودگی میں. اگر وہ برائی اس کے اندر موجود ہی نہیں ہے بہتان ہو تب گیا. تو آپ بہتان کے مرتکب ہو رہے ہیں. تو آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یار اس میں ہے نا، یہ تو اس نے کیا ہے نا. اور ہمارے پروگرامز دیکھ لیں، ٹیلی ویژن کے پروگرامز دیکھ، جو شخص موجود نہیں ہے، جو وہاں پر ہم اس کی غیر موجودگی میں ہر طرح کی بات اپنی محفلوں میں، اپنے پروگرامز میں، ہمارے ہاں یہ ایک برائی ایسی ہے جو رائج العام ہو گئی ہے. یہ اب آج فیشن بن گیا ہے کہ ہم زیادہ اویئر ہیں، انفارمڈ ہیں، دوسرے بندے کی پرسنل ذاتی زندگی سے لے کر اس کی ہر چیز کے بارے میں ہمیں زیادہ پتہ ہے. تو ہم اس کے میڈیا بھی جس طرح سے سوشل میڈیا یہی کچھ کر رہا ہے، ایک طوفان بدتمیزی جو ہے نا وہ بپا ہوا ہے. اور ہم اپنے آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی ہیں. تو ان کے ارشادات کی روشنی میں سبھی کو اس سے احتراز کرنا چاہیے. اور آج کے دن تو اس کا زیادہ ہمیں خیال کرنا چاہیے کہ کیا کیا عطا ہوا ہے اور شکر کا کیا پہلو ہے جس کی طرف سے ہم جو ہے غفلت برت رہے ہیں. سو ہم کنٹینیو کر رہے ہیں لیکن ایک بریک کی اجازت چاہیں گے اور اس کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں.